اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، پچھلے اسباق میں ہم نے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ جو ہے اس کی 3 آیات کا ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ لفظ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے پڑھیں گے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ یہاں پر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جہاں وقف کرنا ہو وہاں اگر زبر زیر اور پیش آ جائے تو وہ نہیں پڑھی جاتی وقف کی حالت میں، اور وصل کی حالت میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر اس کو یوں پڑھیں ھدی للمتقین الذین، تو اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور یہاں وقف بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں بھی دیکھیں آیا زبر آئی تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا، زبر جو ہے وہ گر گئی۔ پھر پڑھیں گے ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں اگر وقف کرنا ہے تو پھر فیہ، ورنہ ملا کے پڑھنا ہے تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ نیچے ہم نے الگ لکھ کر پھر یہ ہم نے گول دائرہ ڈبی کی شکل بنا دی ہے تاکہ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ سمجھ آ سکے۔ الف لام میم یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کے کچھ تراجم کیے ہیں لیکن حقیقت حال اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ذالک کا مطلب ہے وہ، الکتاب کتاب اس سے مراد قرآن مجید ہے، لا نہیں ہے کوئی، ریبہ شک، فی من میں ہی من اس، ہدایت کا معنی ہدایت ہے، اور یہ لفظ ہے للمتقین، اصل میں یہ لام الگ ہے اور المتقین الگ ہے، تو جب لام سے ملا تو درمیان میں جو حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یہ گر جاتا ہے۔ تو جب لام کو لام سے ملایا تو حمزہ وصلی گر گیا، یہ بن گیا للمتقین۔ الگ الگ لکھا، لام کا مطلب ہے کے لیے اور متقین معنی پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں یہیں سے۔ وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، یہاں جب ہم با محاورہ کریں گے تو یہاں بلند مرتبہ کتاب کہہ دیں گے عظمت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے اور خاص کتاب ہے۔ الف لام بھی بتا رہا ہے کہ یہ خاص کتاب ہے۔ لا نہیں ہے کوئی شک، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ بلند مرتبہ کتاب نہیں ہے کوئی شک، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں۔ الذین کہیں بھی آئے گا پورے قرآن میں تو اس کا معنی ہوگا وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب چھپی ہوئی چیزوں پر، با الگ لکھا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ غیب میں نا چھپی ہوئی چیزیں، چھپے ہوئے امور، چھپی ہوئی باتیں۔ واؤ کا معنی اور، وہاں چاہے واؤ جہاں بھی آئے گی اس کا معنی ہوگا اور۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الگ لکھا ہے، الصلاۃ الگ لکھا ہے۔ یقیمون کا مطلب ہے قائم کرتے ہیں وہ، نماز منا نماز، ٹھیک ہے۔ نماز کا معنی نماز، واو میں نا اور، یہ اصل میں جو مما ہے نا، مما، یہ دو لفظ من اور ما،
تو یہ الگ الگ تھے تو ان کو اکٹھا کر دیا، یہ بن گیا، تجوید کا قاعدہ ہے، تو یہ بن گیا مما، لیکن من کا ترجمہ الگ ہوگا، ماں کا الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ رزقنا، رزقناہم ہم نے الگ لکھ دیا، رزقناہم رزق دیا ہم نے، رزقنا کا معنی کیا ہے؟ رزق دیا ہم نے، رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا، اور نام ہے نا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ مبارہ کریں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ یا چھپی ہوئی چیزوں پر، اور قائم کرتے ہیں وہ نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں الگ بھی آ گیا، ویسے میں نے آپ کو ادھر ہی کرا دیا، اگر آپ یہ بھی یاد کر لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ترجمے کا امتیاز اور فرق یہ ہے کہ ہم لفظی ترجمے میں بھی باب محاورہ کر جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کا اگر ترجمہ آپ لفظی بھی کر دیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر کے ساتھ اور قائم کرتے نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے، تو یہ بھی وہی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آگے جو ہے پرہیزگاروں کی آگے تفصیل بیان کی جا رہی، جب ہم اس کی ترکیب کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو متقین موصوف بنے گا، اور یہ آگے جو سارا کچھ آ رہا ہے اس کی اگلی آیت بھی جو ہے والذین یؤمنون بما انزل، جو ہم کل پڑھیں گے، وہ بھی اس کی متقین کی صفت بنے گی کہ متقین کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے انشاءاللہ ترکیب میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ متقین ہے، اور الذین یؤمنون یہ سارا اس کے متعلق ہی ہوگا۔ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش والا حرف جہاں بھی آ جائے اس کو ایک الف کے برابر ایسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ پڑھیں گے ذالک، ذالک، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی زیر اور کھڑی زبر اور الٹا پیش یہ جہاں بھی آ جائے جس لفظ کے اوپر، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اگلا قاعدہ سن لیں کہ زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، اور زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے، زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے تو کیا کرتے ہیں، اور پیش والے حرف کے بعد واو آ جائے تو ان تینوں لفظوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش تین ہو گئے، اور زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، جیسے یہ آ گیا کتا، تا، اس کو کتابو نہیں پڑھیں گے، کتابو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لا، لا کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ زبر والے حرف کے بعد الف آ گیا ہے۔ زیر والے حرف کے بعد یا آ گیا، اس کو پڑھیں گے فی ہی، فی ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو فی ہی کھینچ کر ایک الف کے بعد، یہ ایک الف ہوتا ہے بس۔ اور یہ بھی زیر کے بعد یا آ گئی، یہاں بھی زیر کے بعد یا آ گئی، یہاں پیش والے حرف کے بعد جب واو آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر بھی اس کو کھینچ کے پڑھتے، یہاں نہیں کھینچیں گے، یہاں جھٹکا دے گی یؤمنون، کیونکہ یہ اصل میں حمزہ ہے۔ اور یہاں کوئی مثال دے تو یہ دیکھیے، یہ وایقیمون، میم پیش وا، مون پیش والے حرف کے بعد واو آ گیا۔ اب 6 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے، پیش والے حرف کے بعد واو آ جائے، یہ جیسے یا یونفی قود، قود، یا بھی پیش والے حرف کے بعد واو ہوگی، بہت آسان چیز، یہ 6 لفظ ہو گئے۔ ان کو پورا قرآن پاک جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو ان کو ایک الف کے برابر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے رزقناہم ینفقون، قود، تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔